سے متعلق چند اشکالات ذہن میں گردش کر رہے ہیں۔ آپ کی اس ملاقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایران دوران کی باتوں کے بجائے اسی کو آج کی ملاقات کا موضوع بحث بناتے ہیں۔ بھائی دیکھنا، کوئی ایسا بھاری سوال مت کر دینا جو ہماری دسترس سے باہر ہو، نطاق علم تنگ کرنے والا ہو۔ ارے یہ آپ کی عاجزی کی بات ہے، بس زیادہ وقت اس اظہار عز و نیاز میں گزر جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے چند باتیں پوچھ لوں۔ اچھا، ضرور پوچھیے۔ جی، جب معروف اصول یہ ہے کہ ہائے ضمیر سے قبل کسرہ یا یائے ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوتی ہے، جیسے بھی، فیہ، علیہ۔ اس کے باوجود امام حفص رحمۃ اللہ علیہ وما انسانی ہوگی ہائے ضمیر کو مضموم پڑھتے ہیں، یہ کیوں؟ اپنا کو سوال کیا جانا ہے؟ یہاں بنیادی طور پر یہ ذہن نشین رہے کہ اولا نزول میں اور ثانیا لسان نبوت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے یہ کلمہ ہائے ضمیر کے ضمے سے یعنی وما انسانیہ اور کسرے سے یعنی وما انسانیہ دونوں طرح منقول ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کلمے کو ضمہ ہا کے ساتھ وما انسانیہ اور کسرہ ہا کے ساتھ وما انسانیہ دونوں طرح پہنچایا ہے۔ پھر لسان نبوت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو انہی دو وجہوں سے تعلیم فرمائی اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھا تاکہ ائمہ قرات کا دور آیا اور انہیں بھی یہ کلمہ دونوں طرح پہنچا، مگر جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ ائمہ قرات اصحاب اختیار ہیں۔ اصحاب اختیار کیا ہوتے ہیں؟ قرآن پاک میں بھی کسی کا اختیار چلتا ہے کیا؟ یعنی ائمہ قراءات اپنے ذوق خداداد، علمی وسعت اور مختلف وجوہ ترجیح کے پیش نظر مشائخ سے حاصل شدہ متعدد وجوہ میں سے ایک کو اختیار کر کے اپنی ایک قراءت تیار کرتے ہیں، گوگو اشاعت دیگر قراءات کی بھی کرتے ہیں۔ یوں پورے قرآن کریم میں مختلف وجوہ قراءت میں سے مختار وجوہات سے ایک قراءت ترتیب دیتے ہیں۔ مثلا امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے 70 مشائخ سے متعدد وجوہ پڑھی، مگر پھر ان وجوہ میں سے اپنی مختار وجوہات کی ایک لڑی تیار فرمائی جس کو قراءت امام نافع کہا جاتا ہے۔ اب بعد میں آنے والے ارباب ذوق اور اصحاب بصیرت ان حکم و مصالح اور وجوہ ترجیح تک پہنچنے کی ہر زمانے میں کوشش بھی کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ کلمہ وما انسانی جو دونوں طرح نقل ہوتا آ رہا تھا، مگر پھر امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص معنی یا حکمت کے تحت ہا کے ضمے کو اختیار فرمایا۔ اب لوگ اس اختیار کی حکمت و معنوی مناسبت کا انکشاف فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دراصل آیت کریمہ میں مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں جا رہے تھے تو آپ کے خادم حضرت یوشع کو ہدایت موسوی کے بموجب دوران سفر زنبیل سے مچھلی کے کود کر چلے جانے کی اطلاع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرنی تھی، مگر شیطان کے بھلا دینے کی وجہ سے وہ نہیں کر پائے اور آپ کو بہت دور جا کر واپس ہونا پڑا۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی واپسی اور مطلوب و مقصود کو پانے کی تاخیر بے چینی اور ذہنی بوجھ کا سبب ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب تک کسی طرح کی تھکن کا احساس نہیں تھا، مگر بوقت واپسی حصول مقصد میں ہو رہی تاخیر کی وجہ سے اب تھکن محسوس ہوئی اور یوں بھاری قدم اور بوجھل طبیعت کے ساتھ واپسی ہو رہی تھی، اور یہ بوجھ صرف اس وجہ سے تھا کہ شیطان نے خادم کو بھلا دیا تھا۔ چونکہ وما انسانی میں یہی مضمون بیان ہو رہا ہے اور ادھر انسانی کے کسرے کے بالمقابل ضمہ اداءً ثقیل اور بوجھل ہے، تو شیطان کے بھلا دینے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئے
طبیعت کے بوجھ و ثقالت کی ترجمانی کے لیے بنسبت کسرے کے ضمہ ہی انسب و بہتر ہے کہ وہ اپنے میں اداءً ثقالت رکھتا ہے۔ یوں تلفظ ضمہ کی ثقالت مفہوم میں موجود ثقالت کی غمازی کرتی ہے۔ لہذا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مضمون و مفہوم میں موجود ثقالت کی تلفظ سے ترجمانی کی خاطر خلاف اصول ضمہ اختیار فرمایا، جبکہ دیگر ائمہ نے اصول کی اتباع میں کسرہ اختیار فرمایا۔ دیکھیے یہ ائمہ اختیار ہیں اور متعدد وجوہ قرأت میں سے اپنے ذوق خداداد سے کسی وجہ تقدیم یا وجہ ترجیح کی بنیاد پر مختلف وجوہ میں سے کسی ایک وجہ کو اپنی قرأت کے لیے خاص فرماتے ہیں۔ بہت خوب، مزہ آ گیا، کیا گہری نظر ہے ائمہ قرأت کی۔ تو کیا اس نوعیت کے اور بھی مواقع اس وقت آپ کے ذہن میں ہیں؟ اگر ہوں تو پیش فرمائیے اور مزید استفادے کا موقع دیجیے۔ آپ کی اس قدردانی اور حوصلہ افزائی کے بدل شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ کی برکت سے ایک اور موقع ذہن میں آ رہا ہے کہ امام شعبہ جو امام حفص کی طرح امام عاصم کے راوی ہیں، وہ قرآن کریم میں آئے ہوئے جملہ کلمات اعمیٰ میں سے صرف سورہ اسراء کے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى ہی میں امالہ کرتے ہیں، اور اس کے ماں سوا مثلا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، اسی طرح قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، تو ان میں امالہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ سارے اعمى بھی اسرائی کی طرح ہیں۔ پھر بھی یہ تفریق کہ اسرا والے دونوں اعمى میں امالہ اور دیگر مواقع میں ترک امالہ، تو امام شعبہ کی طرف سے اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ دراصل امام شعبہ کلمات اعمیٰ کے مابین اس تفریق کے ذریعے اسراء و ماسوائے اسراء کے اعمیٰ میں معنوی طور پر پائے جانے والے فرق کی طرف اذہان کا تبادل چاہتے ہیں کہ اعمیٰ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک اعمیٰ ظاہری، یعنی آنکھوں سے معذور نابینا، جس کے پاس ظاہر کو دیکھنے کی قوت نہ ہو، جس کو فاقد البصارت کہا جاتا ہے۔ نمبر دو قلب کا اعمیٰ، یعنی جس کے پاس ظاہری بینائی اور آنکھوں کی روشنی تو ہو مگر قلب اندھا ہو۔ اب سورہ اسراء میں جو لفظ اعمیٰ آیا ہے اس سے مراد ہے قلب کا اندھا، یعنی قدرت نے اسے ظاہری آنکھیں اور بینائی تو دی ہے مگر فاقد البصیرت ہونے کی وجہ سے راہ ہدایت نظر نہیں آتی، لہذا تصدیق قلبی یعنی ایمان سے محروم ہے اور نعمت تسلیم یعنی اقرار قلبی سے محروم ہے۔ یوں قلب کا اندھا پن مراد ہے، جبکہ دیگر مواقع میں ظاہری اعمیٰ مراد ہے یعنی آنکھوں کا اندھا۔ تو امام شعبہ صرف اسراء والے میں امالہ اور اس کے ماسوا میں ترک امالہ کر کے دونوں اعمیٰ کے مابین پائے جانے والے لطیف معنوی فرق کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا لطافت ہے قرأت میں، اور ساتھ ہی ائمہ قرأت نے اختیار قرأت میں کس درجے معنویت کا لحاظ فرمایا ہے۔ اچھا جناب، قرأت ہی کی مناسبت سے ایک اور سوال ذہن میں آیا کہ بعض مجالس تکمیل کی قرأت میں شرکت کے موقع پر جس کی طرف ذہنی تبادل ہوا، اور وہ یہ کہ الناس میں جب امالہ ہے تو الخناس میں امالہ کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ، تکمیل قراءات کی مجالس میں اس طرح کے تیقظ کے ساتھ شرکت آپ کو مبارک ہو۔ دراصل الناس میں امالہ اور الخناس میں ترک امالہ، جہاں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ الناس میں امالہ یہ اہل حجاز کا لغت ہے اور اہل حجاز الخناس میں امالہ نہیں کرتے، لہذا جب الناس میں امالہ اتباع لغت اہل حجاز ہی کے طور پر ہے تو مقتضائے اتباع لغت کے تحت الخناس میں ترک امالہ بھی لابدی ہے، اس لیے الناس میں امالہ ہوتا ہے اور الخناس میں نہیں ہوتا۔ جبکہ اس کی ایک عقلی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ناس کی اصل میں اقوال مختلفہ ہیں، جن میں ایک قول یہ ہے کہ ناسن دراصل نسیون سے ہے جس کا مصدر النسیان آتا ہے، پھر قلب ہوا اور نسیون سے لیسن ہوا، پھر یا الف سے بدل گئی
اور نیسن سے ناسن ہو گیا، اور ارباب قراءت اس سے بخوبی واقف ہیں کہ الف مبدلہ من الیا محل امالہ ہوتا ہے، جبکہ الخناس میں یہ بات نہیں ہے، لہذا اس میں امالہ نہیں ہوتا۔ اور ویسے جب امالہ نام ہے آواز کو جھکانے کا، تو ناس کی فطرت نے چونکہ جھکاؤ ہے اس لیے ناس میں امالہ کیا، اور خناس کی فطرت میں جھکاؤ نہیں ہے تو خناس کو امالے سے مناسبت بھی نہیں ہے، لہذا ایسی جگہ امالہ کرنا بے محل اور ضدین کو جمع کرنا ہے، اس لیے الخناس میں امالہ نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، یہ تو قرات کے لطائف و حکم ہوئے، تو کیا تجوید میں بھی اسی طرح کے رموز و نکات ملتے ہیں جن سے قرآن پاک کی معنویت اور اعجاز قرآنی پر روشنی پڑتی ہو؟ کیوں نہیں، تجوید میں بھی اس طرح کے رموز و نکات ملتے ہیں، لیکن قلت وقت کے پیش نظر ایک آدھ ضرور سن لیں۔ دیکھیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہاں تنوین کے بعد خواہ ہونے کی وجہ سے غنہ نہیں ہے، لہذا اس کے پڑھنے میں تاخیر بھی نہیں ہوتی، یعنی تنوین سے خواہ کی طرف انتقال بلا کسی تاخیر کے سرعت کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہاں تنوین کے بعد شین ہونے کی وجہ سے ایک الف کے بقدر غنہ ہوتا ہے، لہذا اس کے پڑھنے میں تاخیر ہوتی ہے، یعنی تنوین سے شین کی طرف انتقال میں ایک الف کی تاخیر ہوتی ہے۔ دیکھیے، ذرۃ خیرہ میں عدم غنہ کی سرعت اور ذرۃ شرہ میں غنہ کی تاخیر کو معنویت سے کیسا گہرا ربط اور معنویت کی طرف کیسا لطیف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات چونکہ بندوں پر بڑی ہی رحیم، کریم اور شفیق ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ جب بندہ کسی خیر کا ارادہ کرتا ہے یا کوئی نیک عمل کرتا ہے تو بلا تاخیر فوراً اس کے نامہ اعمال میں لکھ کر بندے کو اس نیکی کے اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا جاتا ہے، جبکہ یہی بندہ جب کسی معصیت میں مبتلا ہوتا ہے یا کوئی گناہ کر جاتا ہے تو رب کریم از راہ ترحم اس گناہ کو اس کے نامہ اعمال میں فوری طور پر لکھنے کو منع فرماتے ہیں، بلکہ اسے مہلت دی جاتی ہے اور اس کی توبہ کا انتظار کیا جاتا ہے، اور توبہ کرنے تک اس گناہ کو لکھنے میں تاخیر و توقف کیا جاتا ہے۔ یوں نیکی کے لکھنے میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی تو ذرۃ خیرہ میں عدم غنہ نیکی کے لکھنے میں اس عدم تاخیر کی غمازی کرتا ہے، اور گناہ اور برائی کو لکھنے میں توبہ کی مہلت و تاخیر ہوتی ہے تو ذرۃ شرہ میں غنہ کی تاخیر گناہ کے لکھنے کی تاخیر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ جناب قاری صاحب، آپ کی یہ مختصر سی ملاقات بڑی مفید اور معلومات سے پر رہی اور بڑی الجھنوں سے آپ نے نجات دلائی۔ اب انشاءاللہ مستقل اسی نوعیت کے علمی افادے اور استفادے کی غرض سے ملاقات کریں گے۔ کرم فرمائی اور ذرہ نوازی کے بدل شکریہ۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آج لجنۃ القراءۃ والتجوید کا سالانہ اجلاس ہے، اسی میں شرکت کی غرض سے میں تو چلا تھا۔ بڑے بڑے قراء تشریف لائیں گے جن سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا اور ان سے علمی استفادے کا موقع ملے گا، خاص طور پر ہمارے قاری ابوالحسن صاحب جو اس وقت جماعت قراء کے سرخیل ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات ہوگی۔ اچھا، یہ تو بڑا زرین موقع ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ضرور، تو چلتے ہیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ جی ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔